الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن کی 5 سے لے کے 9 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ کناں ہیں، اور آسمان اسی نے بلند کیا اور میزان قائم کی تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، اور تول کو کم نہ کرو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 5 کا معنی یہ ہوا کہ سورج اور چاند حساب سے اپنی منازل میں چلتے ہیں، جو حساب مقدر اور معلوم ہے، جس کے ساتھ کائنات کے امور انتظام ہوتے ہیں اور منظم ہیں۔ موسم اور اوقات یعنی وقت اور موسم اس کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں، چلتے ہیں، وہ بھی پابندی کرتے ہیں اور پھر مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سال ہیں، حساب کتاب کے لیے ہیں، پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور انسان کا لین دین، قرضے وغیرہ، تجارت، یہ سب اسی حساب سے چلتا ہے۔ یعنی اس کے حساب سے مہینے پھر سال ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، دن رات کا تعین ہوتا ہے۔ اس میں انسان اپنا دنیا کا کاروبار زندگی چلاتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں بتایا گیا ہے کہ شجر اسے کہتے ہیں جس کا تنا ہو اور موسم سرما میں بھی باقی رہے۔ نجم ستاروں کو بھی کہتے ہیں، لیکن نجم کا معنی ایک اور بھی ہوتا ہے جس سے نباتات کہتے ہیں، یعنی نجم کو نباتات کہتے ہیں، اور نباتات میں سے ایسی چیز کو نجم کہتے ہیں جس کا تنا نہیں ہوتا، یعنی جیسے بیل کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ موسم کے ساتھ آتی ہیں، پھر ودر آؤٹ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر نئے سرے سے اگاتے ہیں۔ تو شجر، اس کا تنا وہ برقرار رہتا ہے، ہر موسم میں برقرار رہتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جس چیز کا ارادہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح اطاعت کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نباتات کا سجدہ کرنے سے مراد ان کا سایہ ہے جو سجدہ کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے میزان سے مراد عدل لیا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا نظام قائم کیا اور عدل کرنے کا حکم دیا، اور پھر اسے پکا کر دیا، ثبت کر دیا، یہاں تک کہ عالم کا نظام منظم اور درست ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میزان سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ چیزوں کا یعنی اشیاء کا وزن کیا جاتا ہے اور پھر مقداروں کو معلوم کیا جاتا ہے، خواہ وہ میزان ہو، ترازو جسے کہتے ہیں، مکیال ہو یعنی ماپنے کا پیمانہ ہو، ذراع ہو یعنی گز جسے کہتے ہیں، جس سے کپڑا وغیرہ ناپا جاتا ہے، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ہوں، کیونکہ یہ انصاف کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اور وزن کا اصل جو معنی ہے
وہ اندازہ کرنا ہوتا ہے۔ آخری جو آیت 9 نمبر ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ مراد یہ وزن میں عدل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر برابری کا جو حکم دیا ہے اس میں کمی نہ کرو۔ طغیان سے روکا، طغیان سے مراد یہ ہے جو حد سے تجاوز کر جائے، اپنی حدود کو پھلانگ لے۔ خسران سے روکا یعنی کمی کرنے سے روکا، جو حق دینے میں کمی کرتا ہے۔ میزان کے لفظ کو پچھلی آیت کے ساتھ بھی 3 دفعہ ذکر فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں حکم میں تشدید ہے، تاکید ہے، اور پھر اس پر ابھارنا ہے، برانگیختہ کرنا ہے، تاکہ انسان دھیان رکھے کہ وزن میں کمی بیشی نہ کرے اور لین دین میں جو ہے انصاف کے ساتھ کام لے۔ سبحان اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔